اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور تم لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا، بنی اسرائیل، جن کی کل بات ہوئی تھی کہ بے ہمتی، سستی، کاہلی اور بزدلی یہ ان کی موت تھی، اور یہ کسی بھی قوم کی موت ہے آج بھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی دعاؤں میں سستی اور کاہلی سے بھی پناہ مانگتے تھے۔ سستی اور کاہلی، سست اور کاہل آدمی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بہادر آدمی، جرأت مند آدمی، منصوبہ بنانے والا، اپنے ٹائم کو مینیج کرنے والا آدمی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ دیکھنے جاننے والا ہے۔ جس وقت جہاد کی جتنی قسمیں تھی لڑو، جتنی قسمیں ہیں، اور جہاں ضرورت ہے اور جب ضرورت ہے اس وقت کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر موقع پر آدمی بندوق لے کر کھڑا ہو اور کوئی غیر مسلم گزرے تو اس کو مار دے، یہ نہیں، یہ موقع اور مال کے لحاظ سے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، پھر اللہ بڑھا دے اس کو، اس کے لیے کئی گنا زیادہ۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تنگی کرتا ہے اور فراخی کرتا ہے، کشادگی کرتا ہے۔ تنگی کرتا ہے معنی محدود کرتا ہے کسی کا رزق، اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں بات آئی ہے قرض حسنہ کی، کیوں کہ قوموں کی تعمیر میں معیشت کا بھی ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ معیشت کے بغیر، مستحکم ہوئے بغیر پائیدار نہیں ہو سکتا، آدمی شک شبے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جتنی گمراہ تنظیمیں یا گروہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاشی طور پر لالچ دے کر اپنی طرف کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ یہ ایک نظام ہے، مالی نظام ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والی نماز قائم کرے گا تو اس کے ساتھ اس چیز کو بھی قائم رکھنا ہے، پھر نماز کا نظام مستحکم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب یہ تو دو باتیں ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، مفت کی چیز جو ہے، نماز میں آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، آپ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے، کچھ نہیں، 5-10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ نماز کے لیے، اور کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ اور فی زمانہ جو ہے، فی زمانہ سہولتیں بھی ہیں، وضو خانے وغیرہ مسجدوں میں بنے، گرم ٹھنڈے کا بے استعمال، پھر بھی امت مسلمہ نماز نہیں پڑھتی۔ اور جب تک یہ امت مسلمہ پوری نماز نہیں پڑھے گی تب تک ان کو کبھی بھی غلبہ حاصل نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نماز پہلی شرط ہے، اس کے بعد دوسرے معاملات۔ نماز نہیں پڑھتے لوگ، اور نماز کی تحریک ہونی چاہیے، نماز کی دعوت ہر آدمی کو دوسرے کو دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ دوسرے کام بھی ہیں،
اور مثلا کوئی کہتا ہے کہ بھئی نظام حکومت کو بدلنا ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں نظام حکومت کو کیا بدلنا ہے، ہم بدل جائیں تو نظام حکومت بدل جائے گا۔ ہم کیسے بدلیں گے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، ہم کو نہیں بدلیں گے۔ جزا سزا کا نظام جب تک نہیں ہوگا ہم کبھی نہیں بدلیں گے۔ جزا سزا کا نظام قائم ہوگا تو بدلیں گے، ورنہ ہم بھی نہیں بدلیں گے۔ لوگ عموماً کہتے ہیں نظام بنائی ہم سے، ہاں نظام بنائی ہم سے، ہاں ہمارے ہم بھی بدلنا ضروری ہے نا سب سے پہلے۔ ہم کیسے بدلیں گے؟ نظام بنائی ہم سے، ہم سے کہاں نظام؟ نظام تو خدا نے دیا ہے۔ ہم جیسے ہوتے ہیں ویسے نظام بنتا ہے۔ نہیں، اگر یہی نظام جو ہے یہاں پر جو ہے آپ خلاف ورزی کرتے ہیں قانون کی یا چھوٹے موٹے کی، یہ بات دوسرے ملک میں کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ علماء حضرات ہیں کرتے چلے آ رہے ہیں، کوئی کون سی تبدیلی آئی؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چوری تو آدمی خود کرتا ہے، دودھ میں پانی ملاتا ہے، سگنل توڑتا ہے، یہ ہم کرتے ہیں۔ ہم نہیں کرتے، نظام کرواتا ہے ہم سے۔ اگر سزا کا نظام ہو تو ہم کیوں کریں گے؟ پانی کیوں ڈالیں گے دودھ میں؟ ہماری مثال یہ کہ ہم جیسا بنتا ہے یہاں پانی پھینکتا ہے، دودھ پھینکتا ہے، روڈ پہ اگر ہم دودھ دبئی چلے جائے تو ہم نہیں بولتے، اس کو سزا ملے تو کیوں پھینکے گا؟ سزا ملے گی تو نہیں پھینکے گا۔ 1.5 گھنٹے کی بات ہے، کراچی ایئرپورٹ پہ تھوکتے ہیں، دبئی میں نہیں تھوکتے 1.5 گھنٹے۔ تو بھائی جزا سزا کا نظام قائم کر، وہ بھی ٹھیک ہے جو وہ لوگ دوسرے لوگ کر رہے ہیں نماز صلات کے لیے بھی کرنے کے، لیکن ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ٹینک میں پانی ہے اس میں 50 ٹونٹیاں لگی ہے، اب آپ جو ہے روزانہ ایک ٹونٹی کو صاف کرتے جائیں، محنت کرتے ہیں ٹونٹی کو صاف کرنا ہے، پانی آئے، صاف پانی آئے، وہ ٹونٹی کو آپ نے چمکا دیا، بہترین کر دیا، وہ کرتے رہتے ہیں جب اس کو زنگ لگتا ہے، لیکن پانی تو وہ آئے گا اس ٹونٹی سے جو اس ٹنکی میں موجود ہوگا۔ اگر اچھا پانی ہے تو اچھا آئے گا، صاف پانی ہے تو صاف آئے گا، اور گندا پانی ہے تو ٹونٹی کو کتنا بھی آپ چمکا دے پانی تو گندا ہی آئے گا۔ یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ اول تو نماز نہیں پڑھتے لوگ، قرآن نہیں پڑھتے، صرف ہماری بات نہیں ہے، پورے دنیا میں عالم اسلام کی بات ہے، اور جب تک نہیں کریں گے غلبہ ان کو حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب آج میں ایک جگہ علماء تھے 50 کے قریب، ان میں تقریر کی، یہی آیت پڑھی گئی، الم تر الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، ہزاروں آدمی اپنے گھروں سے نکلے، بزدل تھے، سست تھے، کاہل تھے، اللہ نے کہا کہ تم مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، تو مار تو یہ سے نہیں دیا کہ ان کی جان نکال دی، غلامی کی زندگی ان کے اوپر مسلط کر دی، مر گئے، یہ موت ہے ان کی۔ ہم بھی مردہ ہیں، اسرائیل زندہ ہے، وہ کتنی محنتوں کیسے کام کرتے ہیں لوگ، وہ زندہ ہیں، ہم مردہ ہیں۔ کس طریقے سے؟ یا تو سلوشن بتائیں نا کہ بھائی ہم سدھریں گے تو حکمران سدھریں گے، حکمران کیسے سدھریں گے؟ ہم کیا سدھریں، کس طرح سدھریں؟ جس کے پاس اختیار ہے وہ اگر سدھر جائے گا تو گھر کا بڑا اگر سدھر جائے گا تو گھر والے سدھریں گے نا، گھر کا بڑا نہیں سدھرے گا تو گھر والے کیسے سدھریں گے؟ گھر کا بڑا 6 آدمیوں کا پر جو سربراہ ہوتا ہے، 6 آدمیوں پر یا 5 پر یا 6 پر یا 7 پر، اس کی بات ہے۔
پھر 22 کروڑ کے جو مقتدا اور رہنما ہوتے ہیں پھر مسئلہ ان کا آتا ہے. اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہماری آپ کی نہیں ہے. ہماری ہے پڑھنے کی. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلمے کو قائم رکھے، اس کے لیے فنڈز مقرر کرے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے. زکوٰۃ جو ظاہری مال کی ہے وہ لینے کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے. اور روزے کا احترام اور روزے کا قیام حکومت کی ذمہ داری ہے. حج کا اہتمام حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، چلے. اچھا، تو قرض حسنہ کی بات ہو رہی تھی. یہ درمیان بات آ گئی کہ جب جد و جہد اور لڑنے کی بات ہوگی تو اس میں آدمی کے لیے سامان بھی چاہیے، تو اس کے لیے قرض حسنہ مانگا گیا. ہمارے ہاں قرض حسنہ کہتے ہیں اس قرض کو کہ جو کسی کو آدمی دے اور کہے کہ ہو پیسے تمہیں مل جائے بعد میں تو دے دینا، نہیں تو یہ قرض حسنہ ہے، معاف ہے. یہ قرض حسنہ نہیں ہے، اگرچہ اس میں خوبی تو ہے. قرض حسنہ مانا وہ قرض ہے جو اللہ کے حوالے کرتا ہے، بندہ اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ قرض حسنہ اللہ پر ہے، واجب، اللہ نے خود واجب کیا اپنے اوپر. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ واللہ علیم بالظالمین. کیا تم نے نہیں دیکھا ایک جماعت کی طرف بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ کے بعد، جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس نبی نے کہا کہ کیا تم سے امید ہے کہ اگر لکھ دیا جائے تم پر لڑنا، مقرر کیا جائے تم پر لڑنا، اللہ تقاتلوا یہ کہ تم نہ لڑو. انہوں نے کہا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، حالانکہ بے شک ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر مقرر کیا گیا لڑنا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سب پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. یہ کل بھی بات بتائی تھی، اور اب مختصر یہ کہ اس گروہ بنی اسرائیل نے جو بزدلی کا مظاہرہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اپنے مخالفین سے لڑیں. تو اس نبی نے کہا کہ کیا تم سے امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی بادشاہ تم پر مقرر کیا جائے لڑنے کے لیے، تمہارے اوپر لکھ دیا جائے، مقرر کیا جائے لڑنا، تو تم لڑو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں لڑیں گے، ہمیں تو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اپنی اولاد سے، تو ہم ضرور لڑیں گے. لیکن جب ان پر لڑنا مقرر کیا گیا تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پھر گئے اپنی بات سے، مگر تھوڑے سے رہ گئے. ہم بھی پھر جاتے نا بنی اسرائیل کی طرح، تھوڑے سے رہ جاتے. ٹھیک ہے، آج یہیں تک رکھیں. بالکل
یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھایا کر کے دے گا تمہیں، قرض حسنہ کا مطلب وہ دیں گے اس کا کئی گنا زیادہ ہے، دنیا میں آخرت میں، دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں۔ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ محدود کرتا ہے کبھی رزق کو کسی کو کشادہ کرتا ہے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ کس طرح ہاں مطلب یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ بندے کے لیے آزمائش ہے، کبھی رزق جو ہے محدود ہوتا ہے تو اس سے اس کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رضا پر راضی ہے، اور کبھی جو ہے وہ بہت سارا مال و دولت آتا ہے تو وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے، آزمائش۔ اس کو قرض حسنہ ہے، رومان کی زیادتی ہے، قرض حسنہ سے سمجھ جاتا ہے۔ قرض حسنہ سے اس کا لنک ہے نا کہ قرض حسنہ تم تو یہ تو رزق کمی بیشی اللہ کے ہاتھ میں، جو کمی ہو رہی ہے یا تنگی ہو رہی ہے اس کو کیسے لنک کریں گے؟ ہاں قرض حسنہ سے کیسے لنک کریں گے؟ یا اس کو دوسرا پارٹ ہے وَإِذَا يَكُونُ لَهُ عَذَابٌ كَثِيرٌ، اس سے لنک کریں گے؟ یہ جو ہے کہ جب تم اللہ کے نام میں دو گے قرض حسنہ تو اللہ تمہیں بڑھا کر کے دے گا نا۔ یہ بھی پھر اللہ کی مرضی ہے کہ دے یا نہ دے، تنگی کرے یا تنگی کرے۔ نہیں لیکن جب اللہ کہتا ہے تو اللہ دے گا نا، اللہ کہتا ہے تو اللہ دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ اللہم رحمنا وانصرنا وعافنا واہدنا وارزقنا واشفنا ربنا انک رؤوف